زمین کس وقت روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں۔ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورتیں یہ 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں تو زمین بہت روتی ہے۔ وہ 3 گناہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روایات میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے بعض اعمال ایسے ہیں جو نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی بلکہ کائناتی مظاہر پر بھی اثر ڈالتے ہیں، اور زمین ان مظالم اور گناہوں کے اثر سے رونے لگتی ہے۔ زمین اس وقت روتی ہے جب عورت ظلم کرے، حسد کرے یا کسی کے حقوق پامال کرے، چاہے وہ شوہر، والد، رشتہ دار یا دوسروں کے حقوق ہوں، کیونکہ ہر ظلم ایک چھوٹا سا زخم بن کر کائنات کے نظام میں درد پیدا کرتا ہے۔ اگر عورت جھوٹ، دھوکہ یا فریب سے اپنی خواہشات پوری کرے، دوسروں کا نقصان کرے یا ناجائز طریقے سے دولت اور مقام حاصل کرے تو زمین مظلوم کی چیخیں سن کر روتی ہے، اور ہر ظلم کا اثر ایک طرح سے قدرت کی قانون کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حسد، بغض اور دل میں کینہ رکھنا بھی زمین کے لیے ایک ایسا بوجھ ہے جو اس کے اوپر افسوس کی آنسو بن کر گر پڑتا ہے۔ عورت کے اخلاق، نیک نیتی، عدل و انصاف اور حقوق کی پاسداری نہ صرف اس کی دنیا اور آخرت کو مضبوط کرتی ہے بلکہ یہ کائنات میں برکت اور سکون کا سبب بھی بنتی ہے، جبکہ ظلم، حسد اور نافرمانی کے اعمال زمین اور کائنات کے لیے دکھ اور رنج کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ یاد دہانی ہمیں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں بارہا یہ سبق ملا ہے کہ عورت کے اعمال نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کے ارد گرد کی کائنات پر بھی اثر ڈالتے ہیں، اور زمین مظلوم کی چیخوں، ظلم اور نافرمانی کے اثر سے رونے لگتی ہے۔ تاریخی واقعات اور روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے حسد، بغض اور ظلم کی وجہ سے نہ صرف اپنے گھر اور خاندان میں فساد کرتی تھیں بلکہ ان کے اعمال زمین پر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر عورت اگر اپنے شوہر، والد یا کسی رشتہ دار کے حقوق کو پامال کرے، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے یا بلا وجہ ان کی مخالفت کرے تو یہ ظلم زمین کے لیے ایک ایسا دکھ پیدا کرتا ہے کہ وہ مظلوم کی پکار سن کر روتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت دھوکہ، فریب یا جھوٹ سے اپنی خواہشات پوری کرے، کسی کو نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھائے یا ناجائز دولت اور مقام حاصل کرے تو یہ اعمال کائنات میں ایک بوجھ کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور زمین اس ظلم کے اثر سے رونے لگتی ہے۔ حسد اور بغض کی شدت بھی زمین کے رونے کا سبب بنتی ہے۔ اگر عورت دل میں کینہ رکھے، دوسروں کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالے یا بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ نہ صرف انسانی تعلقات کو تباہ کرتا ہے بلکہ قدرتی مظاہر پر بھی اثر ڈالنے لگتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ زمین مظلوم کی چیخوں، ان کی پکار اور ان کے حقوق پامال ہونے کے اثرات کو محسوس کر کے روتی ہے، گویا یہ انسانی اعمال کا ایک کائناتی عکس ہے۔ قرآنی اور تاریخی مثالوں سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی صبر و استقامت اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور عدل۔ ان کے اعمال نے نہ صرف دنیا میں برکت پیدا کی بلکہ کائنات کے مظاہر میں بھی سکون اور نور کا سبب بنی۔ ان کے برعکس ظلم، حسد، نافرمانی اور دھوکہ دہی کے اعمال زمین اور ماحول میں رنج اور افسوس پیدا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ زمین اس وقت روتی ہے جب مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے، اور یہ رونا ایک طرح سے اللہ کی عدالت اور قدرت کے نظام کا مظاہر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان اور خاص طور پر عورت کو اپنی زندگی میں عدل، نیکی اور حق کی پاسداری پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت کے اعمال میں نیکی، صبر، عدل اور حسن سلوک نہ صرف اس کی اپنی دنیا اور آخرت کے لیے برکتیں ہیں بلکہ یہ کائنات میں سکون، نور اور رحمت کے سبب بھی بنتے ہیں، جبکہ ظلم، حسد، نافرمانی اور دھوکہ دہی کے اعمال زمین اور کائنات کے لیے دکھ اور رنج پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں اللہ کی رضا، عدل اور نیکی کو مقدم رکھے تاکہ نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ پوری کائنات برکت اور سکون سے بھرپور رہے۔ ناظرین، زمین محض ایک بے جان چیز نہیں بلکہ ایک زندہ مظہر کی مانند ہے جو ظلم، مظلومیت، نیکی اور بدی کے اثرات کو محسوس کرتی ہے۔ جب کوئی انسان چاہے مرد ہو یا عورت
ظلم کرتا ہے، کسی کا حق پامال کرتا ہے یا ناحق کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو زمین مظلوم کی چیخیں اور فریادیں سن کر گویا رو پڑتی ہے۔ یہ رونا محض علامت ہی نہیں بلکہ قدرتی نظام کا ایک اظہار ہے جو کائنات میں عدل اور ظلم کے توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات زمین تک پہنچتے ہیں اور وہ مظلوم کے دکھ اور درد کو محسوس کر کے غمگین ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر، والدین یا دیگر رشتہ داروں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے، نافرمانی یا ظلم کا رویہ اختیار کرے تو زمین ان مظالم کو محسوس کر کے رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حسد، بغض اور دل میں کینہ رکھنا بھی زمین کے رونے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ اعمال نہ صرف انسانی تعلقات کو تباہ کرتے ہیں بلکہ کائنات کے توازن کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کے ذریعے اگر کوئی عورت ناجائز طور پر دولت، مقام یا عزت حاصل کرے تو زمین مظلوم کی پکار سن کر افسوس کے آنسو بہاتی ہے۔ اس کے برعکس نیکی، صبر، عدل اور حقوق کی پاسداری زمین میں سکون اور برکت پیدا کرتی ہے۔ جب عورت پاکیزگی، سچائی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو زمین گویا خوشی کے آنسو بہاتی ہے جو رحمت اور سکون کی علامت ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زمین محض مادی وجود نہیں بلکہ ایک ایسا زندہ مظہر ہے جو انسانی اعمال کے اثرات قبول کرتی ہے۔ بعض گناہوں مثلاً زنا اور ناجائز تعلقات کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ زمین بھی اخلاقی فساد اور نافرمانی کی فضا کو محسوس کر کے رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ گناہ کے بعد غسل سے جسم پاک ہو جاتا ہے مگر گناہ کے منفی اثرات کائنات پر اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ زمین کا رونا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا صرف انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ظلم، حسد اور نافرمانی زمین اور ماحول کے لیے درد اور اضطراب کا باعث بنتے ہیں، جبکہ نیکی، عدل اور حق کی پاسداری سکون اور رحمت کو جنم دیتی ہے۔ یہی پیغام ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت کو اپنے اعمال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی سنورے اور کائنات بھی سکون، برکت اور خوشی کا گہوارہ بنے۔ زمین کا رونا اور اس کا سکون دونوں ہمارے اعمال کا عکس ہیں اور ہمیں ہر لمحہ احتساب کی دعوت دیتے ہیں۔ ساتھ اخلاقی زوال اور انسانی رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زمین کا رونا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر گناہ کا اثر نہ صرف ذاتی زندگی پر بلکہ پوری کائنات کے نظام پر پڑتا ہے۔ زمین کے رونے کا تصور ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ نیکی اور پاکیزگی کا اثر بھی اتنا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اگر عورت نیکی کرے، صبر اور عدل کے ساتھ اپنے اعمال انجام دے، حقوق کی پاسداری کرے تو زمین سکون اور برکت محسوس کرتی ہے گویا خوشی کے آنسو بہا رہی ہو۔ اس کے برعکس ظلم، حسد، بغض، دھوکہ دہی اور ناجائز تعلقات زمین کے لیے دکھ اور رنج پیدا کرتے ہیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے زمین اور کائنات کے مظاہر پر اثر ڈالتے ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں اللہ کی رضا، عدل اور نیکی کو مقدم رکھے تاکہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ زمین اور کائنات بھی برکت، سکون اور خوشی سے بھرپور رہے۔ زمین کا رونا اور اس کا سکون دونوں ہی ہمارے اعمال کا عکس ہیں اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ ظلم، ناجائز تعلقات اور نافرمانی کا انجام نہ صرف انسان کی روح بلکہ پورے نظام کائنات کے لیے درد اور رنج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔